حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر ہستی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگ کر اللہ سے لیا۔ سارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مراد ہیں۔ جب اسلام کے اندر 39 لوگ ہو چکے تھے، جن میں سے آخری کلمہ پڑھنے والے حضرت امیر حمزہ تھے، ان کے آنے سے اسلام کو بہت ڈھارس ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مکے والوں سے کی کہ آج میں اسلام کا چراغ بجھا دوں گا تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ ختم ہو۔ وہ اس ارادے سے گھر سے نکلے تو رستے میں ایک شخص ان کو مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا بانی اسلام کو آج میں اس چراغ بجھانے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس آپ سے کہا کہ ایسا اگر تم کرو گے تو کیا بنی ہاشم سے تم امان پاؤ گے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر بن چکے ہیں، وہ اسلام لا چکے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ بہت غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان کا کام تمام کرتا ہوں، پہلے میں ادھر جاتا ہوں۔ جب آپ ان کے گھر کے قریب گئے تو آپ باہر کھڑے ہو کر سننے لگ گئے۔ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ کچھ دیر سنتے رہے، پھر اچانک یکایک گھر کے اندر گئے اور غصے کے اندر آپ داخل ہوئے اور آپ نے جاتے ہی اپنی بہن اور بہنوئی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا کہ تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، بتوں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو اس بات کے اوپر وہ آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ کی بہن بولیں کہ اگر تم خطاب کی بیٹی ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم جو مرضی ظلم کر لو، لیکن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی میں ان کے دین کو چھوڑوں گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر کیا جذبہ ہے یا کیا بات ہے یا کیا وہ چیز ہے جو میری بہن کو اس قدر اس نے مضبوط بنا دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے بھی وہ سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اس کو ناپاک ہو کر نہیں سنتے، آپ پہلے پاک ہو جائیں، آپ جا کر غسل کریں، جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ تو آپ پہلے پاک ہوئے اور آپ اس کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھیں گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت پڑھی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو حضرت عمر فاروق کے دل کی کیفیت بدل گئی اور آپ بولے کہ عمر کی تو عمر ہی ضائع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی بہن سے بولا کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دروازے کے سوراخ میں سے صحابہ اکرام کو نظر آ رہا تھا کہ عمر آ رہے ہیں اور کندھے پر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر کی نیت اچھی ہوئی تو عمر کا اچھے سے استقبال کریں گے، اور اگر عمر کسی اور نیت سے آیا ہے تو عمر کو قتل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گلے میں جو چادر موجود تھی حضرت عمر فاروق کے گلے میں، اس کو پکڑ کر کہا کہ اے عمر ابھی بھی تم اسلام نہیں لاؤ گے، ابھی بھی اسلام لانے کا وقت نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ یوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تو حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے سامنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ والوں نے سن لیا۔